السلام علیکم کلاس، ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آر فائن۔ جیسا کہ ہم لوگ اپنے باب نمبر 3 عہد مغلیہ میں سماجی اور ثقافتی حالات دیکھتے آ رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ کس طرح مغل حکمرانوں نے اور مغل بادشاہوں نے جو ہے وہ معاشرے پر ثقافتی اور سماجی اثرات چھوڑے۔ مغل بادشاہ فنون لطیفہ کے بہت زیادہ شوقین تھے، انہوں نے فنون ادب کے اتنے زیادہ شوقین تھے کہ وہ ادب، مصوری، موسیقی اور اس کے علاوہ ریاضی اور دوسرے علوم کو انہوں نے بہت زیادہ ترقی دی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شاعری کے جو وہ بہت زیادہ دل دادا تھے، بڑے بڑے شعراء کو انعامات سے نوازا جاتا تھا۔ جہانگیر بذات خود بہت بڑا شاعر تھا۔ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء بھی بہترین شاعر مانی جاتی تھی۔ فنون لطیفہ اور شاعری کے ساتھ ساتھ مصوری کا بھی بے حد شوق رکھتے تھے۔ شاہی نمائش گاہیں تیار ہوتی تھی۔ خواجہ عبدالصمد جو تھا وہ بہترین مصور تصور کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ موسیقی کو بھی بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا۔ ہندی، ایرانی، کشمیری موسیقار کی دربار میں ہمیشہ زینت لگی رہتی تھی۔ تان سین بڑا موسیقار تھا، انعامات سے ہمیشہ نوازا جاتا تھا اسے۔ اس کے ساتھ ساتھ علم و ادب میں بھی ہندی اور فارسی ادب کو بہت فروغ ملا۔ بابر علماء کی مجلسیں ہمیشہ لگائے رکھتا تھا۔ شعراء، فلاسفر اور علماء ہمیشہ دربار میں موجود رہتے تھے۔ مغل شہزادیاں بھی بہت ادبی ذوق رکھتی تھی۔ تاریخی کتابوں کا وہ دور سمجھا جاتا تھا۔ فن تعمیرات میں بھی مغل بادشاہوں جیسا ثانی کوئی بھی نہیں ملتا۔ بابر جس نے جامع مسجد، کابل باغ، اکبر جو تھا اس نے سرخ پتھر کا استعمال کیا، ہمایوں کا مقبرہ، فتح پور سکیری کا بلند دروازہ، شیخ سلیم چشتی کا مقبرہ، شاہی محل وغیرہ شامل ہیں۔ اکبر کا مقبرہ جو تھا، جہانگیر کا مقبرہ اور شالیمار باغ، نشاد باغ، یہ ایسی عمارتیں ہیں جو بہت زیادہ آج بھی تعمیرات میں اپنی مثال رکھتی ہیں۔ شاہ جہان نے جو ہے وہ فن تعمیرات کو بادشاہ سمجھاتا تھا اس کو۔ قلعہ دلی، جامع مسجد دلی، موتی مسجد آگرہ، تاج محل آگرہ، اور اس کے علاوہ اورنگزیب نے جو ہے وہ لاہور کی بادشاہی مسجد، ڈھاکہ میں جامع مسجد اور قلعہ لال باغ بہت مشہور ان کی عمارات ہیں۔ تو اپنا نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں کہ مغل نظام تعلیم کے اہم خد و حال کیا تھے۔ آیا کہ مغل حکمرانوں نے تعلیم کے متعلق کیا اصلاحات کی تھی اور تعلیم کو کس طریقے سے ترقی دی تھی؟ مغل دور میں تعلیمی ترقی کو بہت زیادہ مد نظر رکھا گیا تھا۔ مغل حکمرانوں نے تعلیمی ادارے قائم کیے تھے، جن میں بابر نے جو ہے وہ دلی میں ایک مدرسہ قائم کیا جس میں اس نے فلکیات، ریاضی، جغرافیہ اور دینیات کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ہمایوں نے دلی میں ایک بڑا مدرسہ قائم کیا تھا۔ اکبر اگرچہ خود تو ان پڑھ تھا لیکن تعلیمی ترقی کے لیے اس نے بہت کچھ کیا۔ اکبر نے تعلیم میں دورس اصلاحات نافذ کی۔ آپ نے کورس میں جو ہے وہ کس طرح کے مضامین کو زیادہ فروغ دیا؟ مغل بادشاہوں نے نئے مضامین، فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، سائنس اور طب وغیرہ کو بہت زیادہ ترقی دی۔ اس زمانے میں کئی طرح کے تعلیمی ادارے قائم کیے گئے تھے۔ مغل دور میں 2 طرح کے بنیادی تعلیمی ادارے قائم تھے، جس میں پہلا تھا ابتدائی تعلیم یعنی مکتب کی تعلیم، اور دوسرا ہمارے پاس آتا ہے ثانوی تعلیم۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیم کے مدارس بھی قائم کیے گئے تھے۔ مسلمان بچوں کے لیے کس حد تک پڑھائی لازمی قرار دی گئی تھی؟ ہر مسلمان بچے کے لیے مکتب کی حد تک پڑھائی لازم قرار دی گئی تھی۔ خاندان کی خواتین کے لیے تعلیم و تربیت کا کیا طریقہ رائج کیا گیا؟ شاہی خاندان کی خواتین کے لیے تعلیم گھروں میں ہی شروع کی گئی تھی، یعنی کہ درس و تدریس کا کام جو تھا ان کے گھروں میں ہی اس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی میں اہم پیش رفت۔ تاریخ نویسی سے مراد تاریخ کو لکھنا، یعنی کہ مغلیہ دور میں آیا تاریخ لکھنے کا کیا طریقہ کار تھا، یا اس کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل تھی، یا اس کے لیے کیا اصلاحات کی گئی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغلیہ دور میں تاریخ نویسی کو سرکاری سرپرستی حاصل تھی۔
اس لیے مغل دور میں تاریخ کو بہت ترقی نصیب ہوئی تھی۔ بہت سے مغل دور کے بادشاہوں نے دربار میں تاریخ نویس رکھے ہوئے تھے۔ مغل بادشاہ بابر نے کون سی تاریخ تحریر کی؟ بابر کی تذکِ بابری کے نام سے ایک زبردست قسم کی تاریخ کی کتاب تحریر کی گئی تھی۔ اس کے بعد اکبر کے زمانے میں ابو الفضل نے کون سی مشہور تحریریں لکھی؟ ابو الفضل کی آئین اکبری اور اکبر نامہ نہایت ہی مشہور تھے۔ بدیونی نے کون سی تاریخی کتاب لکھی؟ بدیونی کی منتخب التواریخ کتاب بہت مشہور رہی۔ اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جہانگیر نے جو ہے وہ کون سی کتاب لکھی تاریخ کے اوپر؟ جہانگیر کی تذکِ جہانگیری تحریر ہمارے پاس ملتی ہے۔ جہانگیر کے دور میں تذکِ جہانگیری تھی جو کہ اس نے خود لکھی تھی تاریخ کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ شاہ جہان کے دور میں عنایت خان نے کون سی تحریریں لکھی، اور اس کے علاوہ دوسرے کون سے جو تھے وہ تاریخ نویس تھے جنہوں نے کتابیں لکھی۔ سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عنایت خان کا شاہ جہان نامہ، اور اس کے بعد ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ عبد الحمید لاہوری کا بادشاہ نامہ بہت ہی شہرت کے حامل ہیں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں کون سی کتابیں لکھی گئی تھی تاریخ کے اوپر؟ اورنگزیب عالمگیر خود بھی ایک بہت عالم بادشاہ تھا۔ مرزا محمد کاظم نے عالمگیر نامہ لکھا، اور خود بادشاہ عالمگیر نے اورنگزیب عالمگیر نے جو ہے وہ فتاوی عالمگیری لکھا، جس میں اس نے جو ہے وہ قانون کی اہم دستاویز شامل کی۔ مغلوں کا مرکزی اور صوبائی نظام حکومت کیسا تھا؟ مرکزی نظام حکومت میں اصل مالک کون تھا؟ مرکزی نظام حکومت میں اصل مالک بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ کی مدد کے لیے کئی وزراء بھی مقرر کیے جاتے تھے۔ وکیل یا جو بادشاہ کا جو نائب ہوا کرتا تھا اس کا کیا کردار تھا؟ وکیل جو تھا وہ بادشاہ کا نائب مقرر کیا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ اور تمام سرکار کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتا تھا۔ وکیل کے اختیارات کا انحصار بھی بادشاہ کے اختیارات پر اور عمر وغیرہ پر ہوتا تھا۔ اگر بادشاہ کم سن ہے یعنی کہ کم عمر ہے تو وکیل جو تھے اس کے پاس لامحدود اختیارات ہوتے تھے، لیکن اگر بادشاہ بالغ ہے اور با اختیار ہوتا ہے تو وکیل کا عہدہ ایک علامتی عہدہ ہی رہ جاتا ہے، صرف نام کا ہی عہدہ رہ جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اختیارات کم ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب اکبر بادشاہ بچپن میں ہی بادشاہ بن گیا تھا تو اس کے وکیل جو تھا اس کا بیرم خان تھا، تو اس کے پاس اس وقت بہت زیادہ اختیارات تھے، لیکن جیسے ہی اکبر جو ہے وہ بالغ ہو گیا اور جوان ہو گیا تو اس وقت جو ہے وہ زیادہ اختیارات اکبر کے پاس آ گئے، اور بیرم خان جو اس کا وکیل تھا اس کے پاس اختیارات کم ہو چکے تھے۔ مرکزی نظام کو سنبھالنے کے لیے بہت سے اہم وزراء کام کیا کرتے تھے۔ ان وزراء کے کیا کیا کام تھے اور ان کے کیا نام تھے، ان کو کن ناموں سے پکارا جاتا تھا؟ 4 اہم وزراء شامل تھے، جس میں سب سے پہلے تھا دیوان، میر بخشی، میر سمن، اور چوتھا صدر و صدور۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے دیوان۔ یہ کون سا وزیر تھا؟ دیوان وزیر خزانہ یا مالیات تصور کیا جاتا تھا۔ نمبر 2 میر بخشی، جو کہ وزیر دفاع ہوتا تھا اور منصبداری نظام کا نگران بھی سمجھا جاتا تھا۔ تیسرا ہمارے پاس آتا ہے میر سامان۔ یہ ہمارے پاس سامان کی فراہمی اور صنعت کا وزیر ہوتا تھا، اس کے علاوہ وہ شاہی ضروریات کی تکمیل کا بھی ذمہ دار سمجھا جاتا تھا۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے چوتھا صدر و صدور۔ یہ ہمارے پاس وزیر مذہبی امور اور انصاف کا وزیر ہوتا ہے۔ یہ 4 وزراء نہایت ہی اہم کردار ادا کرتے تھے۔
ملک کے مرکزی نظام کو سنبھالنے میں۔ مرکزی نظام کے ساتھ ساتھ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ صوبوں کا کیا نظام تھا، کیا طریقہ کار تھا۔ ملک کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ صوبائی نظام میں ہم لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ملک جو تھا وہ صوبوں میں تقسیم ہوا تھا۔ اکبر کے زمانے میں کتنے صوبوں میں تھا اور بعد میں اورنگزیب کے زمانے میں ملک کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا؟ اکبر کے زمانے میں 15 صوبوں میں تقسیم کیا گیا اور بعد میں اورنگزیب کے زمانے میں 21 صوبوں میں اس کو تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا جو گورنر تھا وہ کیا کہلاتا تھا؟ ہر صوبے کا گورنر اکبر کے زمانے میں سپہ سالار کہا جاتا تھا، لیکن بعد میں اسے صوبے دار یا نظام بھی کہا گیا تھا۔ یہ جو صوبے دار اور جو سپہ سالار جو ہوتے تھے، ان کا تقرر جو تھا یا ان کو رکھنا یا ان کو برطرف کر دینا جو تھا وہ بادشاہ کے ہی اختیار میں ہوتا تھا۔ گورنر کی مدد کے لیے کون لوگ موجود تھے؟ گورنر کی مدد کے لیے وزراء مقرر کیے جاتے تھے۔ ہر صوبے کو جو ہے وہ کس طرح تقسیم کی گئی تھی؟ اس کی ہر صوبے کو سرکار میں تقسیم کیا جاتا تھا اور ہر ایک سرکار جو تھی وہ ایک پرگنے میں تقسیم ہوئی تھی۔ پرگنے سے مراد ضلع ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یعنی کہ صوبوں کو مزید جو ہے وہ ان کی ڈویژن کی جاتی تھی۔ پرگنے جو تھے ان کا سربراہ کون ہوتا تھا؟ پرگنے کے سربراہ جو تھے وہ شکدار یا امیر ہوتے تھے، جن کو شکدار یا امیر کہا جاتا تھا۔ کلاس آج ہمارا ٹاپک کیا تھا جی؟ مغل نظام تعلیم کے اہم خد و حال۔ اب مغل نظام تعلیم کے اہم خد و حال میں ہم نے دیکھا کہ مغلوں نے تعلیم کو بہت زیادہ ترقی دی، تعلیمی ادارے قائم کیے جن میں مسجد، مدارس اور کالج وغیرہ شامل تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ان مدارس میں یا ان اسکولز میں ان تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ انہوں نے نئے مضامین، فلکیات، ریاضی، جغرافیہ، سائنس، طب وغیرہ کو شامل کیا۔ وہاں پر 2 طرح کے تعلیمی ادارے تھے، ابتدائی تعلیمی ادارے اور ثانوی تعلیمی ادارے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی بعد میں بنائے گئے تھے۔ مکتب کی حد تک پڑھائی ہر ایک مسلمان بچے کو لازم تھی۔ اس کے علاوہ شاہی خاندان کی جو عورتیں تھیں ان کی جو تعلیم و تربیت تھی، درس و تدریس کا کام تھا، وہ ان کے گھروں میں ہی کیا جاتا تھا۔ عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی۔ اب عہد مغلیہ میں تاریخ لکھنے والے جو بڑے بڑے ہمارے پاس تاریخ نویس تھے، ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ بابر نے جو ہے وہ تذکرہ بابری لکھی۔ بابر ایک خود تاریخ نویس تھا، اس نے تذکرہ بابری لکھی اپنی تاریخ پر۔ پھر اس کے بعد ابو الفضل نے جو ہے وہ آئین اکبری اور اکبر نامہ لکھا اکبر کے دور پر۔ بدیونی نے جو ہے وہ منتخب التواریخ لکھی۔ جہانگیر نے تذکرہ جہانگیری لکھی۔ عنایت خان نے شاہ جہان نامہ لکھا۔ عبدالحمید لاہوری نے بادشاہ نامہ لکھا۔ اورنگزیب عالمگیر کا فتاوی عالمگیری بہت زیادہ مشہور سمجھا جاتا تھا، جس میں اس نے اپنی قانون کی دستاویز شامل کی ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ مرزا محمد کاظم نے جو ہے وہ عالمگیر نامہ لکھا۔ مغل دور میں مرکزی اور صوبائی نظام کیسا تھا؟ ہم نے جانا کہ مرکزی نظام میں اصل مالک جو تھا وہ کون تھا؟ بادشاہ تھا۔ وکیل جو تھا وہ بادشاہ کا نائب ہوا کرتا تھا۔ کم سن ہوتا اگر بادشاہ تو وکیل کے پاس لامحدود اختیارات تھے، لیکن اگر بادشاہ بالغ ہو جاتا تھا تو اختیارات کم ہو جاتے تھے وکیل کے پاس۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 4 اہم وزراء تھے، کون کون سے؟ دیوان، میر بخشی، میر سمن اور صدر الصدور۔ دیوان کون سا تھا؟ وزیر خزانہ یا مالیات۔ پھر میر بخشی کون تھا؟ وزیر دفاع یا منصب داری نظام کا نگران۔ میر سامان کی فراہمی اور صنعت کا وزیر تھا۔ صدر الصدور وزیر مذہبی امور اور انصاف کا وزیر تھا۔
صوبائی نظام میں ہم نے دیکھا کہ ملک کو صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اکبر کے زمانے میں پہلے ملک کو 15 حصوں میں اور بعد میں جو ہے وہ اورنگزیب کے زمانے میں 21 صوبوں یا حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر صوبے کا گورنر اکبر کے زمانے میں سپہ سالار کہلاتا تھا، لیکن بعد میں اسے صوبیدار یا صوبیدار کہا جاتا تھا۔ گورنر کی مدد کے لیے بہت سارے وزراء کام کرتے تھے۔ صوبے جو تھے وہ سرکار میں تقسیم تھے، اور سرکار جو تھی وہ آگے پرگنوں میں تقسیم کی گئی تھی، اور ہر ایک پرگنے کا سربراہ جو تھا وہ شکدار یا امیر کہا جاتا تھا۔ کلاس ابھی آپ کا گھر کا کام کیا ہے کہ آپ لوگوں نے سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 جو ہے وہ آپ لوگوں نے اپنے نوٹس کے پیج نمبر 2 سے دیکھ کر اپنی نیٹ کاپیز پر رائٹ کرنے ہیں۔ عہد مغلیہ میں تاریخ نویسی پر نوٹ لکھیں، اور سوال نمبر 7 ہے مغلیہ دور میں پڑھائے جانے والے مضامین کے نام لکھیں۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ کام لکھنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی نیٹ کاپیز پر 1 انچ کا گیپ دے کر دونوں سائڈز پر مارجن لائن ڈرا کرنی ہے۔ پھر آپ نے دن لکھنا ہے، جمعرات، گھر کا کام، اور پھر آپ نے 27 اگست 2020 تاریخ لکھنی ہے۔ 1 لائن سکپ کر کے آپ لوگوں نے سوال نمبر 6 کی ہیڈنگ دینی ہے۔ پھر 1 لائن سکپ کر کے آپ لوگوں نے جو ہے وہ سوال لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے 1 لائن سکپ کر کے جواب رائٹ کر دینا ہے۔ پھر اس کے بعد جہاں پر آپ لوگوں کا کوسچن اینڈ ہوگا وہاں پہ آپ لوگوں نے 1 لائن چھوڑ کر جو ہے وہ اینڈنگ لائن لگا دینی ہے۔ پھر سوال نمبر 7 لوگوں نے اس طریقے سے 1 لائن کر کے سوال نمبر 7 کی ہیڈنگ دینی ہے۔ مغلیہ دور میں پڑھائے جانے والے مضامین کے نام لکھیں، پھر 1 لائن سکپ کر کے جواب کی ہیڈنگ دے کر آپ لوگوں نے آنسر رائٹ کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا آپ لوگوں نے 1 لائن سکپ کر کے نیچے اینڈنگ لائن لگا دینی ہے۔ اور یہ آپ لوگوں نے کام پراپر رائٹنگ فارمیشن کے ساتھ کرنا ہے، نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ یہ کام کریں گے مجھے آن لائن سبمٹ کروانا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے 31 اگست تک آپ لوگوں نے جو اپنا ہوم ورک اسکول میں سبمٹ کروانا ہے، تاکہ 5 سپٹمبر تک آپ کا یہ جو ہے وہ رزلٹ اناؤنس ہو سکے اگست کا۔ اوکے کلاس، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔